میں سے سب سے پہلی چیز معصیت سے اجتناب۔ معصیت کہتے ہیں گناہ کو، گناہ سے اجتناب کرنا۔ سلوک کا پہلا قدم سچی توبہ۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک سچی توبہ نصیب نہیں ہوئی، اور جب سچی توبہ نصیب نہیں ہوئی تو آگے روحانیت کا سفر کیسے طے ہو۔ اس لیے سالک سب سے پہلے اس بات پر محنت کرے کہ میری زندگی سے گناہ کا نام و نشان مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ ہر وہ کام جس کو گناہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے، وگرنہ دل منور نہیں ہوگا۔ ذکر کی محنت کریں گے، فائدہ ہوگا، لیکن گناہ کر کے وہ انوارات ضائع ہو جائیں۔ بعض دفعہ سالک مہینوں محنت کر لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، شیخ کی صحبت بھی اٹھا لیتا ہے، دل کسی حد تک منور بھی ہوتا ہے، لیکن جب جدا ہوا، گناہ کر لیا تو وہ سارے انوارات پھر ضائع ہو جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے نیکی زیادہ کرنا، نیکی زیادہ کرنے کا بھی فائدہ ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جوار رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جتنا مرضی گناہ کر لو زندگی جہنم بنتی چلی جائے گی، اور جتنا مرضی گناہ سے بچ لو زندگی جنت بنتی چلی جائے گی۔ تو ہر وہ کام جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ بد نظری کرنا گناہ ہے، گانا سننا، غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، بدگمانی کرنا گناہ ہے، داڑھی تراشنا گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو یا نبی اسلام کی مبارک سنت کے خلاف ہو، اس کو گناہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ روحانیت کا سفر تبھی طے ہوگا جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ جب گناہوں سے پاک ہوں گے تو پھر آگے سفر طے ہونے میں دیر نہیں لگتی، آگے کی منازل آسان ہے۔ سب سے مشکل کام، پہلا کام یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہ سے پاک اور صاف ہو۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب انسان گناہ سے بچنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو گناہ سے بچنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ گناہ کرنے کا وہ مزہ نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ جب تک گناہ سے نہیں بچتا تو بد نظری کا مزہ آتا ہے، لیکن جب وہ نگاہوں کی حفاظت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو حفاظت کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر دیکھنے میں مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح شہوانی گناہوں میں مبتلا ہے تو گناہ کرنے کی جو لذت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن گناہ سے بچنے کی لذت یہ زیادہ ہے۔ جب بندے کو یہ لذت لگ جاتی ہے تو پھر اس کو گناہوں سے بچنے میں مزہ آتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے بن جائیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے۔ گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی،
مثلا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، یا جو عورتیں بہت باریک لباس پہنیں یا بہت چست لباس پہنیں، اور یا جو گانا سنیں، ایسے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے لعنت برستی۔ تو گناہ کوئی بھی ہو، اس کی وجہ سے انسان لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان مردود ہوا تو سبب کیا بنا؟ گناہ بنا۔ گناہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اپنے مقام سے گرا دیتا ہے اور اس کو لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ پھر گناہ کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان طاعات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، اللہ والوں کی صحبت میں جانے کو دل نہیں چاہتا، محفل ذکر میں جانے کو دل نہیں چاہتا، غرض ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس بات کی علامت ہے کہ گناہوں نے اس کے دل کو سیاہ کر دیا۔ رزق میں برکت نہیں ہوتی، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے پاس ایک جامعہ امدادیہ کا طالب علم آیا، آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اپنے اس نے حالات بتائے اور کہنے لگا میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میری ماہانہ جو جیب خرچی ہے وہ کم ہوتی ہے، گھر والے زیادہ نہیں دیتے، تو میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو ماہانہ گھر سے کتنی جیب خرچی ملتی ہے؟ تو اس نے بتایا 5-6 ہزار روپے مل جاتے ہیں۔ میں کہا تمہارے خرچے کیا ہیں؟ کھانا مدرسے سے ملتا ہے، آپ مدرسے میں کوئی فیس نہیں دیتے، کرایہ نہیں دیتے، بجلی کا بل نہیں دیتے، پھر خرچہ کیا ہے تمہارا؟ تو جی بس گھر آنا جانا اور جو عصر کے بعد کوئی کھا پی لیا ہو۔ تو وہ تمہارا 6 ہزار میں پورا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں بلکہ اب بھی بعض ایسے مدرسین ہیں جن کی تنخواہیں 6-7-8 ہزار ہوتی ہیں اور وہ اس سے فیملی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اتنی تو اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی ہیں جتنا تم گھر سے جیب خرچی لیتے ہو، اور اس سے تمہارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں۔ تو گناہوں کی یہ نوست ہے کہ پھر انسان کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور انسان مالی طور پر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اس کی جیب ہمیشہ بھری رہتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو مال پیسے کی رزق کی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا کام کہ معصیت کو چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے ہم سب ساتھی آج ایک دفعہ پھر یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی سے گناہ کو نکالنا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں ہم نے اپنی زندگی سے گناہ کو نکالنا ہے۔ یہ محنت آپ نے اپنی جگہ پہ کرنی۔ اس کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ سوچ لیں کہ آج کے دن میں میں نے کون کون سے گناہ کیے، آج کے دن میں نے کون کون سے گناہ کیے۔ اگر کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا تو اللہ کا خوب شکر ادا کریں کہ میرے مالک نے آج مجھے گناہوں سے پاک دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر رات کو سوچا کریں 2 منٹ۔ اور اگر آپ کو کوئی گناہ نظر آتا ہے تو پھر اس پہ توبہ استغفار کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کل یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہر رات سونے سے پہلے اس بات کو سوچیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم کے ملفوظات میں ہم نے سنا ہے کہ جو بندہ جو دن گناہوں کے بغیر گزارتا ہے وہ گویا ایسے گزارتا ہے کہ اس نے گویا وہ دن نبی اسلام کی صحبت میں گزارا۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔